السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 467، سورہ یوسف، آیت 6 تا 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ لقد كان في یوسف وإخوته آیات للسائلین۔ اور اسی طرح تیرا رب تجھے چنے گا اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھ پر اور آل یعقوب پر پوری کرے گا، جیسے اس نے اس سے پہلے وہ تیرے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر پوری کی۔ بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں تھیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یجتبیکا، برگزیدہ کرے گا تجھے، ربو کا تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ، اور وہ سکھائے گا تجھے، من تعویل، تعبیر کرنا، الاحادیث، باتوں کی یعنی خوابوں کی، وَيُتِمُّ، اور وہ پوری کرے گا، نعمتہ، اپنی نعمت، علیکہ، تجھ پر، وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما، جس طرح، اتمہا، اس نے پورا کیا تھا اسے، علی ابویک، تیرے باپ دادا پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، اور اسحاق پر علیہ السلام، انا، بے شک، ربا کا تیرا رب، علیم، خوب جاننے والا ہے، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ لقد، البتہ تحقیق، کانا، تھیں، فی یوسف، یوسف میں، و اخوتہ، اور اس کے بھائیوں یعنی ان کے واقعات میں، آیات، نشانیاں، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات بابا جی یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام کا یہ خواب سن کر یوسف علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی تجھے چن لے گا، یعنی کسی خوبی پر تیرا چناؤ ہو جائے گا، اور اللہ تعالی تجھے خوابوں کی تعبیر بتائے گا۔
اللہ سبحانہ و تعالی تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور اللہ رب العالمین تجھے چنے گا۔ یہ چننا یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فیض کے ساتھ خاص کر لے گا، جس سے اس کو اپنی کوشش کے بغیر مختلف قسم کی نعمتیں حاصل ہو جائیں، اور یہ چیز انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ کے چننے کے کئی درجات ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا چناؤ کیا، ہمیں انسان بنایا، اللہ نے ہمارا چناؤ کیا، مسلمان بنایا، اللہ نے ہمارا چناؤ کیا، کفر و شرک سے اور کبیرہ گناہوں سے بچا لیا، اور اسی طرح اللہ نے چناؤ کیا، دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا چناؤ ہوا ان لوگوں پر جنہیں دعوت اللہ اور قرآن و سنت کی تبلیغ کی توفیق ملی، اسی طرح درجہ بدرجہ۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنا یہ بھی سکھائے گا، مطلب اللہ تعالیٰ تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے خاص چناؤ اور خوابوں کی تعبیر یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اور بندے کی کوشش کا اس میں کوئی دخل عمل نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے ہی ایسا چناؤ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اپنی نعمت اللہ تعالیٰ تجھ پر اور میری آل پر پوری کرے گا، جیسے اس نے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے باپ دادا پر ابراہیم اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمتیں کیں۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آیات سے مراد نشانیاں، عبرتیں، نصیحتیں، جیسا کہ قصہ یوسف کے اندر موجود ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا جناب یوسف علیہ السلام سے حسد کرنا، نفرت کرنا، اپنے باپ کے متعلق بدگمانی کرنا، پھر حالات کا اوپر نیچے ہونا، غلام بن جانا، حکومت کا مل جانا، اور پھر شیطان کا بہکانا اور اس ظلم سے بچ جانا، اپنوں کا ظلم اور اپنے پیاروں سے جدائی، اور اسی طرح جیل خانے، اور اسی طرح غلامی کا صدمہ، اور بے شمار مصیبتوں اور امتحانات کا ہونا، اور تمام چیزوں میں یوسف علیہ السلام کا صبر کا دامن پکڑے رکھنا، اور دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کے حسد، نفرت کرنے والوں کی نفرت کے برعکس کمال صبر و استقامت کا اختیار کرنا، اور ظالموں کو ان کے ظلم کے باوجود معاف کر دینا۔ یعنی ظالم ظلم کرنے والوں نے ظلم انتہا کا کیا تو جناب یوسف نے صبر و استقامت بے انتہا کی، ظالموں نے ظلم میں کوئی کسر نہ چھوڑی تو جناب یوسف نے معاف کرنے میں اور عفو و درگزر کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پھر ان تمام مصیبتوں اور تمام پریشانیوں کے آخر پر جناب یوسف علیہ السلام کے خواب کا اس کا پورا ہونا، وہ بھی ہو بہو پوری طرح جو ہے وہ مکمل ہوا، اور خواب کی تعبیر حقیقت پذیر ہوئی۔ مطلب مومن مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا بلکہ استقامت کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور آخر پر اتنی تمام
رفتوں اور عظمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اسلام پر موت کا سوال کرنا اور صالحین کے ساتھ جمع ہونے کی دعا کرنا، تو فرمایا کہ اس میں سوال کرنے والوں کے لیے، قصہ یوسف میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں، عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہیں۔ سوال کرنے والے کون تھے؟ ایک تو یہ کہ جیسا اس سورت کے شروع میں بتایا کہ تفسیری روایات میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ سے کہا کوئی قصہ بتائیے، سنائیے، تو اس پر سورہ یوسف نازل ہوئی۔ اور اسی طرح دیگر روایات کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بطور امتحان قریش کے لوگوں نے یہودیوں کے کہنے پر سوال کیا، تو اس پر سورہ یوسف نازل ہوئی۔ مگر ایک تو یہ ضعیف روایات ہیں، اسی طرح اسرائیلی روایات ہیں جو کہ قابل اعتماد نہیں ہوتی، اور یہ نشانیاں اور یہ آیات، یہ معجزات، یہ نصیحتیں، سارا کچھ اس سورہ مبارک کے اندر موجود ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے حالات کا ذکر کیا گیا، تذکرہ کیا گیا کہ مومن اور ایماندار یہ پڑھیں اور کسی مصیبت سے گھبرائیں نہیں، بلکہ صبر و استقامت کو اختیار کریں۔ اور کمال درجہ یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے مسلمانوں کو کمال یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی کے باوجود معاف کرنا اور درگزر کر دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔